حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وبارک وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. ایک مرتبہ پورا مجمع بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج کون سی تاریخ ہے؟ کوئی کہہ رہا 12، کوئی کہہ رہا 18، کوئی کہہ رہا. شمسی تاریخ 12 تاریخ. چاند کی قمری تاریخ 17 ہے آج. کون سی تاریخ ہے؟ 17. اور 17 تاریخ ہی غوث اعظم جیلانی کی اصل تاریخ ہے. تھوڑا تیز کروا دو نا. پھر سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب میری طرف متوجہ ہو جائیے. ابھی میں نے کس ذات کا نام لیا ہے؟ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. اس ذات کا نام لیا ہے میں نے جس کا نام لینے سے دل منور ہو جایا کرتا ہے. وہ غوث اعظم جیلانی اگر چور پر بھی نظر کرم کر دیں تو وہ ولی کامل ہو جایا کرتا ہے. ان کا نام لیا ہے میں نے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. پھر سے درود شریف سنائیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبوب شاہ جن و بشر غوث پاک ہے. میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. محبوب شاہ جن و بشر
غوث پاک ہیں، محبوب شاہ جن و بشر غوث پاک ہیں، محبوب شاہ جن و بشر غوث پاک ہیں، محبوب شاہ جن و بشر محبوب شاہ جن و بشر غوث پاک یعنی نبی کے نور نظر غوث پاک ہیں، 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 خیر النساء کے لخت جگر غوث پاک خیر النساء کے لخت جگر غوث پاک ہیں، شیر خدا کے شیر ببر غوث پاک ہیں، شیر خدا کے شیر ببر غوث پاک ہیں، شیر خدا کے شیر ببر غوث پاک ہیں، اور کوئی نظیر ملتی نہیں انتخاب کی، تارے ہیں اولیاء تو قمر غوث پاک ہیں، تارے ہیں اولیاء تو قمر غوث پاک ہیں، یعنی نبی کے نور نظر ان سے ہر ایک شاخ ولایت ہری ہوئی، ان سے ہر ایک شاخ ولایت ہری ہوئی، ہے اولیاء ثمر تو شجر غوث پاک ہے اولیاء ثمر تو شجر غوث پاک ہے، یعنی نبی کے یعنی نبی کے نور نظر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و الرضوان بارگاہ غوثیت مآب میں اپنا نذرانہ عقیدت کس شان سے پیش کر رہے ہیں۔
بزرگوں کے سامنے جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ وہ بھی عام عالموں کی طرح عالم تھے، لیکن اہل بیت کے سامنے کس انکساری کا انہوں نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ جو بزرگوں کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ سارے زمانے میں اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ پہلے حضرت تھے، غوث پاک کے سچے غلام بن گئے تو اعلیٰ حضرت بنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت معاب میں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ۔ جب رہبر ربانی صاحب نے تقریر شروع نہیں کی تھی اسی وقت سے آپ نے واہ واہ کہنا شروع کر دیا تھا نا؟ نہیں، جب تقریر سنی کچھ جملے آپ کو اچھے لگے، انہوں نے آپ لوگوں نے ان کی صورت کو دیکھا، انداز بیان کو دیکھا، بے اختیار زبان سے نکلا واہ، بے اختیار زبان سے نکلا واہ۔ اندازہ کرو کہ واہ کب کہا جاتا ہے؟ جب دیکھ لیا جاتا ہے۔ واہ کب کہا جاتا ہے؟ جب سن لیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہاں غوث اعظم کا مقام، کہاں احمد رضا کا مقام، لیکن غوث اعظم کی تعریف کرنے سے اللہ نے دل کی آنکھیں کھول دی، غوث اعظم کا جلوہ نظر آ گیا اور کہہ پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، پھر ہمیں نور محمد قادری ربانی یاد آ گئے۔ یہ جانتے ہیں آپ سے زیادہ اردو ادب واہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کی بات اچھی لگتی ہے، کسی کا کلام اچھا لگتا ہے، کسی کی صورت اچھی لگتی ہے، کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، کسی کی سیرت اچھی لگتی ہے، کسی کا کردار اچھا لگتا ہے، کسی کا باوقار انداز اچھا لگتا ہے، تب بے اختیار دل سے واہ نکلتی ہے، زبان سے واہ نکلتی ہے۔ اب غوث اعظم جیلانی کی منقبت شروع کرتے ہی امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ، کیا مطلب؟ بغیر دیکھے اردو ادب کے خلاف ہے واہ کہنا، لیکن دیدار کر رہے ہیں غوث اعظم کا، جلوہ دیکھ رہے ہیں غوث اعظم کا، کردار دیکھ رہے ہیں غوث اعظم کا، سیرت دیکھ رہے ہیں غوث اعظم کی، پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ہماری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ کاہے کو پریشانی ہو رہی کیا؟ اس سے بھی آ رہی، اس سے بھی آ رہی۔ واہ اب پورے طور پہ ہمارے ساتھ جڑ جائیے آپ تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ تو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، بالا کا مطلب اونچا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ کتنا بالا ہے، کیسا بالا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ایک نعرہ فیضان غوث اعظم کا بھی لگا دو۔
فیضان غوث اعظم، کیونکہ سب جتنے نام لیے سب غوث اعظم کا فیضان ہے۔ تو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے، کیا انداز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچے اونچوں میں سب آ گئے، اونچے اونچوں میں سارے ولی آ گئے، ولی سب سے اونچے ہوتے ہیں، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور یہ جلوہ امام احمد رضا نے ایسا ہی نہیں دیکھا، غوث اعظم کے قدموں کی برکت سے وہ واقعہ ان کے ذہن میں رہا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز ہمارے لیے سب سے اونچے ہیں۔ اور بغداد والے آقا نے جامع مسجد بغداد سے اعلان کر دیا، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ، سارے اونچوں اونچوں کے گردنوں پر ہے۔ پکار اٹھے احمد رضا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے قدم غوث کو صرف گردن پر نہیں لیا، عقیدت سے آپ نے فرمایا کہ یا غوث، آپ نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ گردن پر میں آپ کا قدم میری گردن پر ہے، لیکن آپ اتنے بڑے ہیں، سبحان اللہ، یہ ولیوں کا تاجدار، ولیوں کا راجہ، بھارت کا مہاراجا، وہ کہہ رہا ہے کہ گردن ہی پر نہیں میرے سر آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک، میرے سر آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے غلام، خواجہ غریب نواز کے غلام، امام احمد رضا کے لخت جگر، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی سے سبق حاصل کر کے ایک شعر ایسا کہہ دیا ہے، قیامت تک انشاءاللہ غوث اعظم کے قدموں کے صدقے میں مفتی اعظم کا یہ شعر یاد رکھا جائے گا۔ جو بھی عاشقان غوث اعظم ہیں دل سے اس شعر کو نکال نہیں سکتے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ دل ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل، کیا عقیدت ہے۔ لوگ آج کچھ بھی کہتے رہے، کتنا بھی بڑھائیں کتنا بھی گھٹائیں، لیکن یہ خانوادہ بریلی غوث اعظم کا سچا عاشق، اور غوث اعظم کی برکتیں ہی ان کو حاصل ہوئی۔ اب اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے آپ، کہ اعلیٰ حضرت کیا نمازی نہیں تھے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ ان کا تو یہ عالم تھا کہ کسی نے دھوکے میں ان کو کہہ دیا، حافظ صاحب سلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی دل سے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم عالم نہیں ہیں، اناؤنسر صاحب نے کہہ دیا حضرت علامہ، ہم خوشی میں پھول گئے، جاہل ہیں مگر کسی نے عالم کہہ دیا پھول گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے حافظ صاحب کہہ دیا، اور حضرت اعلیٰ حضرت کو اس قدر دل میں تکلیف ہوئی، فوراً اسی وقت گئے، سبحان اللہ کہو، اسی وقت گئے، 1 مہینے کے اندر اندر پورا قرآن پاک حفظ کر کے بتا دیا کہ تاکہ جو لوگ مجھ سے خوشگمانی رکھ رہے ہیں بدگمان نہ ہونے پائیں، اے اللہ مجھ پر اپنا کرم کر۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت نمازی بھی تھے، بول میرے ساتھ بولتے جاؤ، نمازی تھے، بولو، ارے بہت معمولی بات ہے۔ روزہ رکھتے تھے،
حج بھی کر لیے دو دو، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے جب اللہ نے مالک نصاب بنا دیا تو سارے اعمال خیر کو اپنائے ہوئے تھے۔ وہ اعمال، نماز جنت میں لے جاتی ہے، روزہ جنت میں لے جاتا ہے، حج جنت میں لے جاتا ہے، زکوٰۃ جنت میں لے جاتی ہے، ہر نیک عمل جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ مگر دیکھو مجدد دین و ملت کو نہ اپنی نماز پر ناز ہے، نہ اپنے روزے پر ناز ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، نماز روزے کو وسیلہ نہیں پیش کر رہے ہیں، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا۔ نہ قرآن کو وسیلہ بنا رہے ہیں، نہ حدیث کو وسیلہ بنا رہے ہیں، نہ اپنے اعمال خیر کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ وسیلہ بنا رہے ہیں تو کس کو؟ ایک گھر والے کو نبی کے وسیلہ بنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو عرض کر رہے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، واہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ واہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک ربائی اعلی حضرت نے اور کہی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، آپ کو یاد ہو گئی بہت، ہم نے بہت پڑھی ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نہیں، کیا پوچھا جائے گا؟ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے؟ دنیا میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس وقت مردہ رسول اللہ کو دیکھے گا، سبحان اللہ۔ جو رسول اللہ کو دیکھتا ہے وہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے۔ حاجی اسلم صاحب، انہوں نے غوث اعظم کی محبت میں ہم کو کئی مرتبہ نذرانے دے ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ ہم سے قریب ہیں، دکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہو دکھ رہے ہیں۔ حاجی امان خان صاحب دوپہر تک ہمارے ساتھ رہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ حاجی اسلم صاحب یہ ہے، اور وہ امان صاحب کیا کہیں گے؟ جو دور ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کو کیا کہا جائے گا؟ وہ، اور جو قریب ہیں ہم کو دکھ رہے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ۔ تو امام اہل سنت کے شعر پر غور کرو کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ۔ ارے ہم سے زیادہ زور سے آپ بول دیے، سبحان اللہ، یہی جذبہ چاہیے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، گویا کہ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کو، اور اس کے بعد عالم تصور میں مصطفیٰ کو دیدار کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ تمہیں نہ دکھائی دے، نہ دکھائی دے، تصور کی آنکھوں سے احمد رضا مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ سر اقدس کے بالوں سے لے کر پائے اقدس کے ناخن تک مکمل شان الہی ہے مصطفیٰ۔ بال، ناخن، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی،
مگر صحابہ کرام نے ہم کو سبق دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی فجر کی نماز کے بعد۔ سرکار نے دیکھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہے، جیسے رات میں نیند نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ سرکار نے پوچھا اے ابوبکر پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات میں میں اپنے گھر میں برابر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنتا رہا، سبحان اللہ۔ اندر کے کمرے میں گیا، اس کے اندر کے کمرے میں گیا جہاں میرا مال و دولت رہتا ہے، اس کمرے میں گیا، آواز تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کانوں میں آ رہی ہے مگر تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ساری رات اسی جوڑ بن میں گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور جب سرکار ہمارے مسکرا دیتے تھے نا تو کتنا بھی غمگین صحابی حاضر دربار ہو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، طبیعت باغ و بہار بن جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، گویا کہ اللہ کے رسول کو ابوبکر صدیق کے گھر کی بھی خبر ہے۔ کیوں نہ خبر ہو، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور گواہ بغیر دیکھے کی گواہی دے جھوٹا گواہ ہے۔ گواہ بغیر دیکھے کی گواہی دے جھوٹا گواہ ہے، اور اللہ کے رسول کو تو دشمن بھی صادق کہا کرتے تھے۔ گواہ وہ ہوتا ہے، شاہد وہ ہوتا ہے جو موقع واردات پر موجود رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے تب گواہی دے، وہ گواہی سچی ہوگی۔ ہمارے آقا کو اللہ نے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے اعمال کی گواہی خدا کی بارگاہ میں دیں گے، تو جھوٹی نہیں دیں گے، سچی دیں گے، کیونکہ آج بھی گنبد خضرا سے ہمارے آقا جامع مسجد سیلم کے عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کون درود پڑھ رہا ہے، کون نیک عمل کر رہا ہے، کس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، شاہد ہے ہمارے نبی، آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی۔ اللہ کے حضور میں ہمارے اعمال، اس لیے تو بات و بات نکلتی جا رہی ہے، ابھی پھر لوٹوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ام المومنین ہماری ماں، آپ کی ماں، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار بھی بہت خوش، ام المومنین بھی بہت خوش۔ آسمان میں تارے نکلے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے حبیب یہ آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیا آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح؟ اتنا ہمیں معلوم اتنا انہیں معلوم، ہمیں شہادت کی خبر، غیب کی نہیں، ان کو بھی غیب کی خبر نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا ہماری ماں کا، بہت خوش ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ۔ پھر کہتے ہیں سرکار نام بھی بتا دیجئے اس خوش نصیب کا، اس خوش نصیب کا نام بھی بتا دیجئے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر اس کی بات پہ مان لیا۔ جس نے معراج کا واقعہ بیان کیا، ہم نے معراج دیکھی نہیں مگر جان لیا، وہی مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اور جانتے ہو یہ زبان کیا ہے؟ ہماری زبان کٹ جاتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کی زبان کیا ہے، فرمائیں گے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال۔ اور مصطفیٰ کی زبان تو وہ ہے کہ جس میں صرف
جو کچھ بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا وہ حدیث ہوتی ہے۔ اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اور میرے باپ کی نیکیاں کیا ہوں؟ سبحان اللہ، یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ دل میں یہ تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، فاروق اعظم کا نام لے لیا اللہ کے رسول نے، کہتی ہیں چہرہ اتر گیا، کہتی ہیں میرے باپ کی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے باپ کی نیکیوں سے عمر کی نیکیوں کا کیا مقابلہ؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے اور اس کے برابر ابو بکر کی نیکی ایک نیکی برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اس کی بھی خبر۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کو ناپو مت، بلکہ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ تو امام اہل سنت سرکار کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن تک کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم اول بال، آپ بھی سمجھ لو، اول بال سے جسم شروع ہوتا ہے، آخر پائے مبارک کے پیر مبارک کے ناخن۔ اور یہ عاشق کہہ رہا ہے کہ خالی آنکھ شان الہی نہیں، خالی کان شان الہی نہیں ہے، خالی رخسار شان الہی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ تو سر مبارکہ کے بالوں سے لے کر پائے مبارکہ کے ناخن تک مکمل شان الہی کا مظہر ہے۔ تو یار غار آئے بڑے پریشان، رات بھر ہمارے گھر کے کمرے میں تلاوت کی آواز آتی رہی، یا رسول اللہ اس لیے میں پریشان کیونکہ تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کے گھر کی حالت بھی معلوم، اپنے حجرے میں ہے مگر گھر کی حالت پر بھی نظر رکھ رہے ہیں۔ جو رسول صدیق اکبر کے حالات کا علم رکھتا ہو وہ رسول اپنے غلاموں کو کیسے بھول جائے گا؟ ہمارے آقا کو ہمارے دکھ بھی معلوم ہے، ہماری تکلیفیں بھی معلوم ہے، شرط یہ ہے دل سے پکارو یا رسول اللہ، پکارو المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم۔ انشاءاللہ تمہاری دستگیری ہو جائے گی، تمہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتموں میں نام درج ہو جائے گا کہ ہم نے بھی رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ یا رسول اللہ پکارنا خالی عقیدت نہیں ہے، عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ پکارنا صرف عقیدت نہیں ہے بلکہ عبادت بھی ہے۔ اللہ اللہ کرو گے، اللہ اللہ کرو گے، اللہ اللہ کرو گے، اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، اور یا رسول اللہ کہو گے تو رسول کا ذکر کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کا بھی ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سبحان اللہ کہو، اور جب سرکار مسکرا دیتے تھے تو لوگوں کے غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ مسکرانے لگے، ابو بکر صدیق کو یقین ہو گیا کہ سرکار کو معلوم ہے، جو مجھے نہیں معلوم وہ میرے آقا جانتے ہیں۔ یہی تو امتی کا طریقہ ہونا چاہیے، کتنا بڑا علامہ ہو جائے وہ، لیکن جو ہم جانتے ہیں وہ تو ہمارے آقا جانتے ہی ہیں، اور جو ہم نہیں جانتے وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اسی لیے پریشان ہو،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ کل میں نے حجامت بنوائی تھی، سبحان اللہ، کل میں نے بال ترشوائے تھے، کیا کچھ بال تبرک کے طور پر تم کو بھی ملے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، کچھ بال تبرک کے طور پر تمہیں بھی ملے ہیں کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بھی ملے تھے۔ کہا کیا کیا؟ نالی میں پھینکے کہ کیا کیا؟ اگر ابو بکر صدیق سرکار اپنی طرح سمجھتے ہیں، سبحان اللہ کا، تو ہمارے بال کہاں جاتے ہیں؟ جب کٹنگ کرانے ہم جاتے ہیں تو نائی بہت آرام سے لے کر محبت کے ساتھ اس میں عطر لگاتا ہے، حجام عطر لگانے کے بعد اپنے شوکیس میں ہمارے بالوں کو سجا دیتا ہے۔ سیلر میں نہیں کرتے ایسا، کہیں بھی نہیں کرتے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ ادھر گئے، ادھر اس نے جھاڑو لی اور جھاڑ کر آپ کے بال چاہے جتنے بڑے آپ علامہ ہو، آپ کے بال کو نالی میں پھینک دیا۔ بولو یہی کرتے ہو نا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کے آج کل کے بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہو گیا ہے کہ سرکار ہماری طرح، سرکار ہماری طرح، سرکار ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین سرکار، یہ صحابہ کرام کا اگر یہ عقیدہ ہوتا تو سرکار کے بالوں کو کیا وہ تبرک بنا کے رکھتے اپنے پاس؟ ارے ایسا تبرک بنا کے رکھتے تھے کہ سب سے بڑا خزانہ گھر کے جس کمرے میں ابو بکر صدیق کا تھا، اسی جگہ پر سب سے زیادہ قیمتی سبق کے مصطفیٰ کے بالوں کو جا کر رکھ دیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اس غلام کو بھی آپ کے بالوں کا تبرک ملا تھا، کیا کیا؟ کہا سب سے اچھی جگہ پہ رکھ دیا، سب سے محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ تو کہا اے ابو بکر مبارک ہو تمہیں کہ محمد رسول اللہ کے بال جس گھر میں پہنچ جایا کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ کبھی صلاۃ والسلام ہو رہا ہے، کبھی نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی حدیثوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی یہ شان، اسی لیے تو امام اہل سنت کہہ رہے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو بال مبارک کا پورا، اگر جسم کا سراپ، اگر سرکار کے سراپے کے ایک ایک معجزے کو بیان کرنا چلوں تو پوری رات گزر جائے گی، مگر مجھے سر تابہ قدم، سبحان اللہ۔ یہ ناخن مبارک کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ کے ناخن مبارک ہے، لیکن بزرگوں کے ناخن کو خالی ناخن نہیں کہنا چاہیے، ناخن مبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن، کہاں کے پیر کے ناخن ترشوائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، تبرک کے طور پر پڑیا بنا کر اپنے پاس رکھ لیا، سبحان اللہ۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہونے لگا، اپنے لوگوں کو بلایا کہ میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے نماز روزے پر بھروسہ ہے، مجھ سے بھی لفزشیں ہوئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھے اپنی عبادتوں پر غرور نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، لیکن جب مجھے غسل دے دینا، مجھے کفن پہنا دینا، میری آنکھوں کو کھول کر مصطفیٰ کے پیروں کے ناخن کو جو میرے پاس فلاں جگہ تبرک میں رکھے ہیں اس کو میری آنکھوں میں رکھ کے میری آنکھیں بند کر دینا، تاکہ جب شافعِ محشر کے سامنے جاؤں، یا رسول اللہ مجھے اپنے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر آپ کے ناخن مبارک شان الہی ہیں، اس کے صدقے میں آپ میری شفاعت فرما دیجیے۔ تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا اچھی طریقے سے۔
تو امام اہل سنت کہہ رہے ہیں واہ. واہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی صورت دیکھی پسند آ جاتی ہے، کسی کا کردار پسند آ جاتا ہے، کسی کے حالات پسند آ جاتے ہیں، تو بے ساختہ دل کی زبان ہی نہیں، منہ کی زبان سے بھی نکلتا واہ. کیا نکلتا ہے؟ واہ. کوئی برائی دیکھو تو واہ نکلتا ہے، اچھائی دیکھو تو واہ، برائی دیکھو تو آہ. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابھی ہمارے طاہر بھائی کے صبح چوٹ لگ گئی پیر میں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے جلدی سے. تو جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کیا نکلتا ہے منہ سے؟ آہ. اور جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ واہ. تو امام اہل سنت کہہ رہے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جہاں سارے تاجداروں کے سر انتہائی رفعت کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، وہاں سے غوث اعظم کے قدم مبارک کی برکتیں شروع ہوتی ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. یہ قدم غوث کی تعریف ہو گئی کہ نہیں؟ ادھر والے ہی بتاؤ. غوث اعظم کے قدموں کی تعریف ہوئی نا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جب قدم کے اعلیٰ ہونے کا یہ حال ہے تو آگے کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. قدموں کا یہ عالم ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یا غوث اب ادب دیکھنے کا مقام آ رہا. ہم بڑی جسارت سے کہہ دیتے ہیں ہم دربار رسول کے کتے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت ہم کو سبق سکھا رہے ہیں رسول اللہ کے غلام تو بعد میں بننا، پہلے غوث اعظم کے غلام بن جاؤ، پہلے ان کی آل کے غلام بن جاؤ اور مجھ سے سبق سیکھو. میں ڈائریکٹ غوث اعظم کا کتا کہنا ڈر لگتا ہے مجھے. میں تو اپنے پیر کو غوث اعظم کے در کا کتا سمجھ رہا ہوں کہ ان کی نسبت جب غوث اعظم کی چوکھٹ سے ہو جائے گی تو مجھے بھی اس کے فیضان نصیب ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اے غوث تجھ سے در. یہ در کیا چیز ہے؟ در وہ ہے جس میں لگاتار محبوب کے قدم پڑتے رہتے ہیں، جس میں لگاتار محبوب کے قدم پڑھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے در اتنا بافیض ہو جاتا ہے کہ اس در کو کوئی چوم لے اس کی آنکھیں ایمان روشن ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے ہے سگ، یعنی آئے غوث اعظم آپ کے در، آپ کی چوکھٹ، آپ کے دربار کی چوکھٹ، اس سے لگا ہوا آپ کے در کا کتا. تجھ سے در یعنی فیض ملا غوث اعظم آپ سے در کو، آپ کے قدموں سے. میں جس کو آپ کے قدموں سے فیضان مل جائے اس کا یہ عالم ہے، تو جس کو آپ کی نظروں سے فیضان مل جائے اس کا کیا عالم ہوگا. تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مشکور مسیح. یہاں سگ سے مراد اپنا پیر و مرشد. ہم ڈائریکٹ جرأت نہیں کر سکتے غوث اعظم کہ ہم آپ کے غلام ہیں.
ڈائریکٹ آپ کا فیضان اب نہیں لے سکتے. ہم نے تو اپنے پیر کو آپ کے در کا سگ سمجھ لیا ہے. جب آپ اس کو فیضان دیں گے تو ہم کو بھی فیضان عطا ہوگا. پیر کی ایک نظر کرم ہو جائے گی، فیضان ہی فیضان برسنے لگے گا. تو تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کتنا زمانہ گزرا، کم سے کم 500-600 سال. تو یہ دور ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے نا. دیکھو اعلیٰ حضرت کی عقیدت، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. الحمدللہ اب میں لاوارث کتا نہیں ہوں، اب میرے گلے میں غوث اعظم آپ کی نشانی پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے گردن پہ دور کا ڈورا کیوں ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور ایک آخری شعر اور سن لیجئے، ایک 2 شعر اور سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. غوث اعظم نے قسم کھا لی کہ جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں. ایسا بھی تو ناز ہونا چاہیے، ایسی بھی تو محبوبیت ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیجا کہ جا خضر میری طرف سے عبد القادر کو لقمہ بنا کے کھلا دے. آپ مدینہ شریف پہ طواف کرنے جاتے ہو کہ کعبہ شریف پہ طواف کرنے جاتے ہو؟ بولو زور سے بولو، سب لوگ بولو. کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں. ہم جیسے گناہ گار بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کعبے نے اللہ والوں کا طواف کیا ہے. کعبے نے اللہ والوں کا طواف کیا ہے. کعبے کو سامنے رکھ کر ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کعبے نے ولادت کے وقت مصطفیٰ کا سجدہ کیا ہے، مصطفیٰ کے گھر کا سجدہ کیا ہے. تو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سنو غور سے، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، گیلان میں ہیں، بغداد گئے بھی نہیں ہے، عراق کا سفر ابھی کیا بھی نہیں ہے. ایک دن اچانک گھبرائے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. گود میں سر رکھ کر گھبرائے ہوئے پریشان سے نظر آئے. ماں نے دست شفقت بیٹے کے عبد القادر جیلانی کے سر پر رکھا. کہا بیٹا اتنے گھبرائے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا اماں جان یہاں سے ہمارے گیلان سے ایک حج کے لیے حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، میں اس کو دیکھنے لگا اور مجھے دیکھتے دیکھتے ابھی حاجیوں کا قافلہ گیلان کی سرحد کو پار ہی کر رہا تھا کہ مجھے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا. کہاں ایران کا شہر گیلان، چھوٹا سا قصبہ
وہاں سے غوث اعظم کو کیا نظر آنے لگا؟ کعبہ نظر آنے لگا۔ عرض کرتے ہیں اماں جان ابھی قافلہ پورا گیلان سے باہر بھی نہیں ہوا تھا، ابھی یہ زیادہ دور تک گیا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے اور میں نے اللہ کا گھر دیکھ لیا، کعبۃ اللہ دیکھ لیا۔ وہاں بہت خوش ہوا، میں نے دیکھا کہ کعبہ ہماری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے، سبحان اللہ، کعبہ ہماری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ارے لوگ کہا کرتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی، یہ علی کے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ علی کے لیے بہت بڑا شرف نہیں ہے۔ کعبے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت علی کے کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے برآمد ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ آؤ عاشق مصطفیٰ سے پوچھے، اے بریلی کے تاجدار تم بتاؤ کہ یہ کعبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حاجیو آؤ، میں زور سے بولو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کعبہ یہ کعبہ رابعہ بصری کے لیے آیا، کعبہ حسن بصری کے لیے آیا، کعبہ غوث اعظم جیلانی کو نظر آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اماں جان میں نے کعبے کو دیکھا کہ کعبہ چلتے چلتے جیسے آدمی چلا کرتا ہے اس طریقے سے چلتے چلتے میرے قریب آ رہا ہے، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ میرے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ساری کائنات جو ہے کعبے کا طواف کرتی ہے، اماں جان کعبہ ہمارے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ پکار اٹھے مجدد دین و ملت کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قلم قدرت غوث اعظم کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ہر ولی کو نہیں ملتا ہی قلم قدرت، یعنی جس سے لوح محفوظ لکھی جاتی ہے وہ قلم اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرما دیا ہے۔ اے عبد القادر تم میرے اتنے محبوب ہو، میرے اتنے قریب ہو کہ یہ لو قلم قدرت تم کو بخش رہا ہوں، جس کی چاہے تقدیر کاٹ دو، جس کی چاہے تقدیر سنوار۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماجد کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ان کا تقویٰ جانتے ہیں آپ، ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا تھا، اس کو معاف کرانے کے لیے برسوں خدمت کی اپنے سسر صاحب کے باغ کی، اور اس شرط کو بھی منظور کر لیا کہ اب تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تب سیب معاف کیا جائے گا۔ اور بیٹی میری کیسی ہے؟ اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے۔ نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ تو ایک سیب تھا، آدھا ٹکڑا تھا، بہتا ہوا آ رہا تھا، بہتا ہوا آنے سے مال حلال ہوتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پی سکتے ہیں، لیکن تقویٰ اسے کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ تقویٰ ہی تو تھا
جو حضرت عبداللہ صومعی کی طرف لے گیا، غوث پاک کے نانا کی طرف لے گیا، آپ نے وہ شرط بھی منظور کر لی۔ حجرہ عروسی میں جب پہنچے گھبرا کے باہر نکل آئے۔ عبداللہ صومعی جانتے تھے کہ یہ باہر نکلے گا۔ ان کا بیٹا کیوں باہر نکل آئے حجرہ عروسی سے؟ کہا دلہن بدل گئی۔ کہا دلہن بدل گئی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہاں تو ایک جنت کی حور موجود ہے، وہاں تو چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم قدرت سے اس شاہکار کو تکلیف فرمایا بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے اپنے داماد کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے، وہی امۃ الجبار ہے، اسی کا نام فاطمہ ہے۔ کہا پھر آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کہا اس کی وجہ بھی سن لو۔ میں نے روحانیت کے اعتبار سے کہا تھا، میں نے مسئلے کے اعتبار سے کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اس لیے اندھی ہے کہ اس نے آج تک گناہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، برا کام نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی تھی۔ آج تک پیروں سے چل کر اس نے گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے، اس لیے وہ پیروں سے لنگڑی تھی، اور اس نے کبھی بھی گناہ کی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھیا، اس لیے وہ لولی تھی ہاتھ سے۔ اس نے کبھی برائی سنی نہیں، اس لیے وہ بہری تھی، اور اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی خلاف شرع اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا، اس لیے وہ گونگی تھی۔ آپ خوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایسے متقی پرہیزگار ماں ہو اور ایسا متقی پرہیزگار باپ ہو تو اولاد غوث اعظم نہ بنے تو کیا بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم ہمیں عطا فرمایا۔ یہی غوث اعظم جیلانی جب چھوٹے بچے تھے اپنے نانا کے گھر میں گئے۔ نانا کی بہت بڑی خانقاہ تھی۔ ایک عورت کو دیکھا، عورت خانقاہ سے نکل رہی، نانا جان کے روتی ہوئی نکل رہی۔ کیسی روتی ہوئی؟ غوث اعظم کو بڑا تعجب ہوا کہ آج تک میں نے دیکھا کہ روتے ہوئے آتے ہیں نانا کے پاس، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ دربار اولیاء، یہی تو دربار ہے۔ فوراً لپک کے گئے، چھوٹے سے ہیں 6-7 سال، لپک کے گئے اور جا کے اس عورت سے پوچھا، سلام کیا، پوچھا کہ آج تک میں نے کبھی اپنے نانا کے دربار سے کسی کو مایوس، ناکام، روتا ہوا لوٹتے نہیں دیکھا۔ اے مائی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا ابھی تم بچے ہو، تم اولاد کا درد نہیں سمجھتے۔ کہا کیوں؟ کہا میں تمہارے نانا کے پاس گئی تھی، اور جانے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک میری گود ہری نہیں، ابھی تک میں اولاد سے محروم ہوں۔ تمہارے نانا نے سر جھکا لیا اور پھر بتایا، اچھا آپ اوپر دیکھیں گے تو زمین کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ جہاں دیکھنا ہوگا وہی دیکھیں گے نا، مگر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عبداللہ صومعی نے نیچے کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیا، اور دیکھ کیا رہے ہیں؟ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے جب چاہے لوح محفوظ آ جایا کرتا ہے۔ انہوں نے تمہارے نانا نے دیکھا، لوح محفوظ میں دیکھ کر بتایا کہ مائی تیرے نصیب میں، تیری تقدیر میں، تیرے مقدر میں، لوح محفوظ میں اولاد کٹ، اولاد لکھی ہی نہیں، یعنی اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کیا لکھا تھا؟ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اس لیے رو رہی؟ آپ نے بھی لوح محفوظ کو دیکھا، ابھی بچے 6 سال کے 7 سال کے، لوح محفوظ کو دیکھ کے کہا
ہاں واقعی میرے نانا نے صحیح کہا. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی انگلی باہر نکالی. سبحان اللہ. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنی انگلی باہر نکالی اور انگلی سے اشارہ کر کے جہاں نہیں تھا اس کو کاٹ دیا. جہاں نہیں لکھا تھا اس کو کاٹ دیا. اب کیا مضمون بنا کہ اس عورت کی تقدیر میں اولاد، بولو ڈرو مت. پہلے کیا لکھا تھا؟ اولاد نہیں ہے. نہیں کو غوث اعظم نے قلم قدرت سے کاٹ دیا. فارسی میں قلم کو کیا کہتے ہیں؟ خامہ کہتے ہیں. قلم کو کیا کہتے ہیں؟ خامہ. سیف کہتے ہیں عربی میں. نہیں سمجھ میں آئی؟ ننگی تلوار سنا ہے نا؟ چاہے مردان، سبحان اللہ کہو، چاہے مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلوار. تو غوث پاک نے کہا جا مائی تیری قسمت میں اولاد لکھ دی. اب اولاد ہو جائے گی. سال بھر کے بعد وہ عورت بچہ لے کر حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آتی ہے. حضرت عبداللہ سومئی نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھتے ہیں. کہا کسی کا اور کا بچہ لے کے آئی ہے کہ تیرا اپنا خود کا بچہ ہے؟ کہا سرکار میرا اپنا بچہ ہے. کہا میں نے تو بتا دیا تھا کہ تقدیر میں تیرے لوح محفوظ میں اولاد لکھی نہیں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. کہا آپ نے بتایا تھا نہیں ہے، مگر آپ کے نواسے نے بتایا تھا تیری تقدیر میں اولاد ہے. کہا بلا کے لاؤ. پکڑ کے بلائے گئے. اس پاک ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے نانا کے دربار میں. کہا کیوں میاں کیا حرکت ہے؟ کہا آپ نے بالکل صحیح کہا تھا. اس کے لوح محفوظ میں اس کے متعلق لکھا تھا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. پھر کیسے ہو گئی؟ کہا اللہ نے مجھے قلم قدرت عطا فرمایا ہے نانا. میں نے اپنی انگلی سے لوح محفوظ میں اشارہ کر دیا، نہیں کو کاٹ دیا، اللہ نے اس کو ہے بنا دیا. اللہ نے اس کو ہے بنا دیا. پھر سال بھر گزرا. غوث اعظم کھیل کھیل رہے تھے. کیسا کھیل کھیل رہے تھے؟ 10-11 لڑکے تھے انہی کے عمر کے، چھوٹے بھی بڑے بھی. غوث پاک کی عمر سے کوئی بڑا نہیں تھا. غوث پاک کیا کرتے تھے؟ اپنے نانا کے ہاں جب جایا کرتے تھے تو بچے مل جاتے تھے، ہنجولی مل جاتے تھے. سب کو کہتے تھے کہ لیٹ جاؤ. سب لوگ لیٹ جایا کرتے تھے سب بچے. اب غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مر جاؤ. خدا کی قسم سب مر جاتے تھے. سبحان اللہ. کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ مر جاؤ. سب مر جایا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد غوث اعظم ادھر ادھر کا چکر لگا کے آتے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. سارے بچے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے. عورت نے یہ تماشا دیکھا تھا. عورت جب پہنچی سال بھر اور گزرا، اس کا بچہ طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہونے کے بعد مر گیا. طبیعت خراب ہونے کے بعد مر گیا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. غوث اعظم نے جو کہا تھا وہ ہو گیا. اب زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. عورت نے جو دیکھا تھا، پھر حضرت عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں حاضر ہوئی وہی مردہ بچے کو لے کر. اور کہا سرکار یہ مر گیا. کہا میں کیا کروں؟
عبد القادر کے پاس لے جا، جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا کروں؟ جو کرے گا عبد القادر کرے گا، اس کے پاس لے جا۔ اس نے کہا کہاں ہوں گے؟ کہا فلاں جگہ کھیل رہا ہوگا۔ عورت نے دیکھا، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ بچوں کو لٹا دیتے تھے، کہتے تھے مر جاؤ، سب بچے مر جاتے تھے، چادر اڑا دی جاتی تھی۔ اس عورت نے کیا کیا کہ مرے ہوئے لڑکے کے ساتھ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو بھی لٹا کے ایک چادر اڑا دی۔ اور غوث اعظم گھوم پھر کے جب آئے، غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ خدا کی قسم وہ 11 بچے ساتھ میں 12واں عورت کا بچہ بھی زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ عورت نے سجدہ شکر کیا خدا کی بارگاہ میں، اے مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں پیر بھی عطا فرمایا، تو کہ شان کا پیر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی غوث اعظم کی بارگاہ میں آج 11ویں کو قبول فرما، اور غوث اعظم کے فیضان سے ہماری ساری پریشانی اللہ دور فرمائے۔ غوث اعظم نے ہمیشہ غریبوں کو کھلایا، خود بھوکے رہے، آج بھی لنگر قادری بغداد شریف میں چل رہا۔ آپ کے سیلن تک میں تو ڈیگیں چڑھی ہوئی ہم نے دیکھی۔ غوث کے دیوانے یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ سب غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے فیضان کے صدقے میں ہم سب کے رزق میں کثرت سے اضافہ فرما دے، ہمارے تنگ دامنوں کو مولا فراغ دامنی عطا فرما دے۔ پروردگار غوث اعظم جیلانی کے صدقے میں انہوں نے دین زندہ کر دیا، اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، تاکہ اس میں غوث اعظم کی عظمتوں کا نور پیدا ہو جائے۔ پروردگار جتنے بھی غوث اعظم کے یہ دیوانے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہم سب کو نظر بس سے بچا، ہم سب کو بدعقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما۔ مالک مولا اپنے فضل و کرم سے غوث اعظم کے وسیلے سے ہم کو اپنی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کو تو مقبول و قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک شعر پڑھ لیں اور مختصر۔ صلوات اللہ صلی اللہ تعالی